آزاد جموں اور کشمیر میں انتخابات کا دنگل جو ہے وہ سجا ہوا ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ 9 نشستوں پر کامیاب ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 4 نشستیں حاصل کر چکی ہے۔ بخار صاحب، دونوں سائیڈ سے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ سارے الیکشنز جو ہیں یہ ریگڈ ہیں اور مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ دو ایسی جماعتیں جو مرکز کے اندر ایک دوسرے کی اتحادی ہیں، جو جتنے انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک سی پالیسیز رکھتی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں، وہ اس گلگت بلتستان کا الیکشن ہو یا آزاد کشمیر کا الیکشن ہو، وہاں پر ان کے بیچ جس قسم کی لڑائی کہہ لیجیے یا جنگ کہہ لیجیے چھڑی ہوئی ہے، دیٹ از ویری انفارچونیٹ۔ آزاد کشمیر کی صورتحال جو ہے اس میں کافی ساری تلخیاں موجود ہیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے، وہاں پر وہ سب کے سامنے ہے۔ پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ آزاد کشمیر کے اندر امن رہے اور اسی طرح کی صورتحال ہو، اسی طرح کرفیو زدہ ماحول میں لوگ رہیں جس طرح ہندوستان کی ریاستی جبر کے تحت مقبوضہ کشمیر کے عوام رہ رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس الیکشن کے اوپر۔ دیکھیے گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوا وہاں بھی اسی نوعیت کے دعوے تھے، لیکن الٹیمیٹلی دے آل سیٹلڈ آن دیٹ، اور ایک ایسا ورکنگ ایکویشن کریٹ ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ کہ چیف منسٹر ان کا ہوگا، گورنر ان کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو آل از سیٹلڈ دیئر۔ نو کشمیر جو ہے اس کے حوالے سے دعوے بھی تھے اور لوگوں کا کچھ خیال بھی تھا یہ کہ پیپلز پارٹی، میں خود ان میں شامل ہوں، کہ پیپلز پارٹی کی 3 جنریشن نے چونکہ کشمیر کی بہت خدمت کی ہے، کشمیر کو انٹرنیشنل ایشو بنانے میں ان کے کنٹریبیوشن کا دیر از نو پیرلل، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور لہٰذا ان کے سٹیکس بھی ہائی ہیں۔ لیکن ہمیں نا ایک چیز جو ہماری قوم میں مسنگ ہے، پوری قوم میں کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک لیڈر کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کر رہا ہوں، وی آر بیڈ لوزرس۔ ہم جب کسی چیز میں ہمیں ہار ہو جاتی ہے تو وہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہیلدی روایت دنیا کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ملک میں موجود ہے کہ جب آپ الیکشن ہار جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اسکرمشز کہاں نہیں ہوتی ہیں، دھاندلی کے الزام کہاں نہیں لگتے ہیں، لیکن ہارنے والے will always show guts and congratulate the party who has won the election and accept gracefully their defeat۔ یہ ایلیمنٹ ہماری سیاست میں نہیں ہے، which is a very unfortunate thing۔ ابھی جو ہے وہ ایک الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ اب وہ وکٹ پہلے تو وکٹ طے کر لیں۔ وکٹ یہ ہے کہ ایک تو ایسے بیانات موجود ہیں جس میں بہت حد تک سپورٹ مل جاتی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو۔ مثال کے طور پہ آج کی تقریر میں بھی بلاول نے تذکرہ کیا ان 12 سیٹوں کا جو اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا سوال ہے۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا، اس سے پہلے الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی بھی الیکشن میں جو اتنے کنٹروورشلز ہوں، جو اتنے ایسے حالات میں ہو رہے ہوں کہ وہاں پر ایک پارٹی جو ہے وہ 100% سیٹیں جیت جائے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ Is that democracy? No, it's not۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریزلٹس کے اوپر آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جائیں، آپ کے ہاں جہاں سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ان کا ورکر مارا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور شہادت ہے۔ دوسری پارٹی کا بھی ایک ورکر مارا گیا ہے۔ اب حالات کیا تھے، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو کورٹس طے کریں گی، لیکن ان کو لے کے اپنی اس اتحاد کو جو مرکز میں موجود ہے یا اپنی اس پاسبلٹیز کو جو فیوچر میں آنے والے وقت میں دونوں پارٹیاں مل کے اپنے مخالفین کا سامنا کر سکتی ہیں، اس کو سبوٹیج کرنا میری وزڈم سے اور میری انڈرسٹینڈنگ سے اوپر کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بخار صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کا، اور پھر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ 30 سے زائد پولیس اسٹیشنز پر حملے کیے گئے، بیلٹ باکسز جو ہیں وہ چرائے گئے، کچھ ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں۔ تو بخار صاحب، فرسٹ آف آل کیا آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز فری اور فیئر تھے؟ اور اگر ایسا آپ نہیں سمجھتے تو یہ کب ہوگا؟ بخاری صاحب، ہمارے ہر الیکشنز میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی، فارم 47 کی گورنمنٹ۔ ہم جب بیسیکلی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی کروا نہیں سکتے تو پھر باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، یعنی میرا مطلب ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ورکرز بہت چارجڈ ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کے اوپر بہت شدید قسم کا عمل سامنے آ جاتا ہے جس سے صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے۔
ایک تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں نا وہ بہت خوفناک ہیں. یعنی دھاندلی کو تو چھوڑ دیجئے، جو باقی کے چارجز ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وہ بہت سنجیدہ نوعیت کے، بہت خوفناک کا لفظ میں جان کے استعمال نہیں کر رہا ہوں. ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہو از ہی ایڈریسنگ. دیکھیے نون لیگ کو تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کو کسی کو اعتراض نہیں ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتی ہیں، لیکن جب ریاست کی بات کی جائے تو میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ ذمہ داری کا بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے معاملے کا جو ہے سیاست نہیں ہونی چاہیے.